راجہ اشفاق خان، کتنے پڑھے لکھے ہیں آپ؟ میں ایف اے پاس ہوں۔ آپ کی یو سی کے مسائل کیا ہیں؟ یونین کونسل کے کافی مسائل بھی ہیں اور عرصہ دراز سے میں بھی یونین کونسل کے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں ان کو حل کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے ہمارا جو بڑا مسئلہ تھا وہ فیان سملار روڈ پر پل کا تھا، جو ہم نے رائے انصار صاحب کی قربانی کی وجہ سے وہ ہمارا پل تیار ہو گیا ہے۔ 2021 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون سے ناراض ہو گئے تھے آپ؟ جی بس وہ وقتی طور پر ہماری تھوڑی بہت ہی ناراضگی ہوئی تھی۔ بہرحال اس میں ہم نے جو ہے نا شاداب خان کو سپورٹ کیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا غلط فیصلہ تھا۔ غلط فیصلہ تھا۔ ہمیں جماعت کی وائلیشن نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جماعت کی جو وابستگی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہی بہتر ہے، اور جماعت سے وابستگی کو مضبوط رکھنا سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی پھر؟ نہیں، انشاءاللہ میں ایسی غلطی انشاءاللہ نہیں ہوگی، کیونکہ جماعت سے ہماری ایک کمٹمنٹ ہے، اور انشاءاللہ میں اپنی طرف سے اپنی جماعت مسلم لیگ نون کو مضبوط کرنے میں جو بھی ہو سکا وہ انشاءاللہ اپنا کردار ادا کروں گا۔ کتنے پوری امید ہیں الیکشن جیتنے کے لیے؟ جیت ہار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو انشاءاللہ میں نے جس طریقے سے ورک کیا ہے۔ آپ راجپوتوں کی وجہ سے آپ لوگ تیسرے نمبر پر آئے، آپ نے خود کہا غلطی ہو گئی ہے، احساس ہوا ہے اب کہ اگر آپ وہ لوگ غلطی نہ کرتے تو آج آپ تیسرے نمبر میں نہ ہوتے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاست ہوتی ہے یہ صرف برادریوں کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ لیکن اگر 6000 ادھر نہ پڑتے، 6000 یہاں ایڈ ہو جاتے نون لیگ میں، تو پھر آپ دوسرے نمبر میں آ سکتے، بہتر پوزیشن ہوتی۔ اگر ہمارے شاداب صاحب اگر آزاد امیدوار نہ ہوتے تو ہم یہ بآسانی الیکشن جیت سکتے تھے، کوئی مشکل نہیں تھی۔ آج احساس ہو رہا ہے اس غلطی؟ بالکل احساس ہو رہا ہے، اس لیے کہتے ہیں نیکسٹ نہیں کروں گا۔ نیکسٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی کے نیوز اور میں ہوں حاکم میزبان وجدان یوسف جنگیال۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ راجہ اشفاق خان یونین کونسل سملار سے مسلم لیگ نون کے ڈسٹرکٹ کونسلر کے امیدوار ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ بلدیاتی الیکشن لڑنا کیوں چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی۔ راجہ اشفاق خان، کتنے پڑھے لکھے ہیں آپ؟ میں ایف اے پاس ہوں۔ ایف اے پاس ہیں؟ جی جی۔ بلدیاتی الیکشن میں مسلم لیگ نون نے آپ کو یو سی سملار سے ڈسٹرکٹ کونسل کا ٹکٹ دیا ہے، جی۔ کیا مسائل ہیں آپ کی یو سی کے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اے جے کے ٹی وی کا کہ آپ یہاں تشریف لائے اور میرا انٹرویو کر رہے ہیں۔ میرا تعلق یو سی سملار سے ہے اور میں ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد صاحب سیاست میں پیش رہے ہیں، وہ یہاں سے لوکل ممبر منتخب ہوتے رہے ہیں اور یونین کونسل بیال کے چیئرمین بھی رہے ہیں، تو ان کی بھی لوگوں کے لیے بے شمار خدمات تھی، اور لوگوں کے اصرار تھا کہ میں ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن لڑوں، اور دوست احباب جو یونین کونسل کے متعلقہ ہیں انہوں نے بھی مجھے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں۔ اس بنیاد پر میں مسلم لیگ نون لیگ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے ٹکٹ دیا۔ ٹکٹ کے لیے ہم دو امیدوار تھے، ایک راجہ انصر صاحب جن کا تعلق بٹل سے ہے اور ایک میں تھا۔ بہرحال میں راجہ انصر خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہوں نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور ٹکٹ مجھے دلوانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ میں ان کا ذاتی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں جماعت کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے نون لیگ کا ٹکٹ دیا، اور راجہ خورشید صاحب بٹل والے انہوں نے بھی بہت کوشش کی کہ ٹکٹ کے حوالے سے انہوں نے بھی بہت اچھا کردار ادا کیا۔ جو ہماری کمیٹی بنی تھی، پارلیمانی کمیٹی تھی، وہ اس کے سربراہ تھے، تو بالآخر ان کی کاوشوں سے
یہ ٹکٹ نون لیگ کا مجھے ملا ہے، اور انشاءاللہ جماعت نے جو مجھ پر اعتماد کیا ہے اس پر میں پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی یوسی کے مسائل کیا ہیں؟ یونین کونسل کے کافی مسائل بھی ہیں، اور عرصہ دراز سے میں بھی یونین کونسل کے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں ان کو حل کروانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میرا تعلق پہلے ہم مسلم کانفرنس میں تھے، اور جب سے مسلم لیگ نون بنی ہے، مسلم نون لیگ کے کا ایک کارکن ہوں، اور کوشش کی ہے کہ لوگوں کے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ سب سے ہمارا جو بڑا مسئلہ تھا وہ فیان سملار روڈ پر پل کا تھا، جو ہم نے رائے انصار صاحب کی قربانی کی وجہ سے وہ ہمارا پل تیار ہو گیا ہے۔ وہ ہمارا درینہ مسئلہ تھا، جو رائے انصار صاحب نے وہ مسئلہ حل کیا ہے اور نون لیگ کی حکومت کی، اس پر بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باقی اس کے علاوہ چھوٹے موٹے مسائل جو ہیں وہ روڈ کے حوالے سے بھی ہیں، کہ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں لنکس روڈ نہیں گئی، اور کچھ روڈوں کی حالت بھی اتنی بہتر نہیں ہے۔ تو میں کامیاب ہو کر میں انشاءاللہ میں اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جتنے یہ چھوٹے موٹے مسائل ہیں یا یہ جو روڈیں ہیں ان کو بہتر کروانے میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ 2021 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون سے ناراض ہو گئے تھے آپ؟ جی بس وہ وقتی طور پر ہماری تھوڑی بہت ہی ناراضگی ہوئی تھی، بہرحال اس میں ہم نے جو ہے نا شاداب خان کو سپورٹ کیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا غلط فیصلہ تھا۔ ہمیں جماعت کی وائلیشن نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جماعت کی جو وابستگی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہی بہتر ہے، اور جماعت سے وابستگی کو مضبوط رکھنا سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی پھر؟ نہیں، انشاءاللہ میں ایسی غلطی انشاءاللہ نہیں ہوگی، کیونکہ جماعت سے ہماری ایک کمٹمنٹ ہے، اور انشاءاللہ میں اپنی طرف سے اپنی جماعت مسلم لیگ نون کو مضبوط کرنے میں جو بھی ہو سکا وہ انشاءاللہ اپنا کردار ادا کروں گا۔ پہلے مسلم کانفرنس میں رہے، پھر مسلم لیگ نون میں آئے، آپ کے والد بھی یہاں کی سیاسی شخصیت تھی، اس کا مطلب ہے کہ یوسی سملہار میں آپ کا اپنا بہت اثر ہو گیا آپ کے خاندان کا؟ جہاں تک والد صاحب کا تعلق ہے جی، وہ کے ایچ خورشید صاحب کے ساتھیوں میں سے ایک تھے، وہ لبریشن لیگ سے تعلق تھا ان کا، تو ان کی بھی یونین کونسل سملار کے لیے بڑی خدمات تھی، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو نقش قدم پر چلتے ہوئے کہ لوگوں کی اچھے طریقے سے خدمت کر سکوں، اور انشاءاللہ میں اپنے یو سی کے لوگوں کو یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر میں کامیاب ہوں گا تو انشاءاللہ جو ہمارے مسائل ہیں یا آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ کتنے پوری امید ہیں الیکشن جیتنے کے لیے؟ جیت ہار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو انشاءاللہ میں نے جس طریقے سے ورک کیا ہے، میں نے ڈور ٹو ڈور اپنے یونین کونسل کے لوگوں کے پاس گیا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے جو مجھ پر اعتماد کیا یہ ان کی محبت ہے، اور انشاءاللہ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ جس طریقے سے لوگوں کا مجھے پیار ملا ہے انشاءاللہ میں الیکشن بھاری مارجن سے جیتوں گا۔ بھاری مارجن سے جیتیں گے؟ یوسی سملار میں جہاں سڑکوں کے مسائل ہیں وہاں کیا پینے کے صاف پانی کا مسئلہ بھی ہے؟ جو یہاں سملار کا جہاں تک پانی کا تعلق ہے، یہاں ہمارا پانی وافر مقدار میں ہے، اور ہر گھر میں واٹر سپلائی جاتی ہے کہ لائنیں بچھی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ ہماری حکومت نون لیگ کی رہی ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی گھر پانی کے بغیر نہ رہے، اور یہ جو پیچھے ہمارا جہاں سے سورس ٹینک بنے ہوئے ہیں یہ ہمارے گاؤں سے ہی پانی جاتا ہے، یہ نیچے کٹیسری تک جو ہے نا ہماری واٹر سپلائی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پانی کا اتنا بڑا مسئلہ یہاں پر نہیں ہے، یعنی کہ کہیں کہیں جگہ صرف سڑکات کا مسئلہ ہے؟ سڑکات کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد جو بجلی کے پول ہیں بعض جگہوں پر وہ تھوڑا بہت مسئلہ ہے،
باقی جو میری ذاتی انٹرسٹ ہے وہ یہی ہے جی کہ میں اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کامیابی عطا کی تو یہ جو ہمارے بوائز مڈل اسکول ہے اور بوائز ہائی اسکول بوائز گرلز مڈل اسکول جو ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ ہائی اسکول کا درجہ دلواؤں تاکہ ہمارے بچے جو غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری بچیاں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، وہ کھریٹا نہیں جا سکتی، کیونکہ کھریٹا جانے سے آج کل جو گاڑیوں کا کرایہ ہے وہ بھی افورڈ نہیں ہو رہا۔ مسلم لیگ نون اپوزیشن میں منتخب ڈسٹرکٹ کونسلر اگر ہو جاتے ہیں تو کیا ایک ڈسٹرکٹ کونسلر ایسا کروا سکتا ہے؟ انشاءاللہ میں اپنی طرف سے کوشش تو کروں گا، اگر میں کامیاب ہو گیا تو میں کوشش کروں گا جی کہ حکومت سے جو ہمارا بجٹ ہے، جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہمیں ملے، تاکہ ہم جو یہ جو کام ہے چھوٹے موٹے وہ کروا سکیں، انشاءاللہ کروائیں گے۔ تحریک انصاف کی حکومت کو تقریباً 2.25 سال ہو چکے ہیں، جی جی مطمئن ہے کارکردگی سے؟ نہیں، میں اس طریقے سے تو مطمئن نہیں ہوں کہ تحریک انصاف ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے وہ لوگوں کے مسائل حل نہیں کروا سکی، اچھا، کہ جو ہمارے منصوبے پچھلی گورنمنٹ کے تھے نون لیگ کے، ان پر بھی ابھی کام شروع نہیں ہو سکا، وہ بھی کام رکا ہوا ہے۔ تو میں حکومت وقت سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ جو کام رکے ہوئے ہیں، ہماری روڈیں جو پچھلی حکومت کے منصوبے تھے ان کو فوری مکمل کیا جائے۔ یہ جو ہماری پل کے ساتھ جو روڈ ہے، یہ 1 کلومیٹر ہے، یہ بھی ابھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، اس پر بھی کام ہونا چاہیے۔ 2 وزیر ہیں آپ کے کھریٹا میں، جی جی، تو پھر تو بہتری ہونی چاہیے تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ القاء کھریٹا کی یہ خوش قسمتی تھی، کہ خوش نصیبی تھی کہ یہ ہمیں 2 وزیر میسر ہوئے، مگر اگر یہ 2 وزیر مل کر بھی اس طریقے سے لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر تحریک انصاف کی بدقسمتی ہوگی، اور کھریٹا کے لوگوں کی بھی۔ کھریٹا کے لوگوں کے بھی بالکل۔ آپ لوگ کیونکہ سیاست آزاد کشمیر میں برادریوں کی ہوتی ہے، جی جی، یعنی راجپوت، گجر، جاٹ، کھریٹا کی بات کریں، ہوں۔ آپ راجپوتوں کی وجہ سے آپ لوگ 30 نمبر پر آئے، آپ نے خود کہا غلطی ہو گئی ہے، احساس ہوا ہے اب کہ اگر آپ وہ لوگ غلطی نہ کرتے تو آج آپ 30 نمبر میں نہ ہوتے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاست ہوتی ہے یہ صرف برادریوں کی بنیاد پر نہیں ہوتی، کوئی بھی جماعت ہے اس کے ساتھ سب جب قبائل کے لوگ ہوتے ہیں، جب تک سب قبائل ساتھ نہیں دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف آپ اگر یہ سوچیں کہ برادری کی بنیاد پر آپ الیکشن جیتیں گے تو یہ مشکل ہے۔ لیکن اگر 6000 ادھر نہ پڑتے، 6000 یہاں ایڈ ہو جاتے نون لیگ میں تو پھر آپ دوسرے نمبر نہیں، میں آ ہم سکتے، بہتر پوزیشن ہوتی ہے۔ اگر ہمارے شاداب صاحب اگر آزاد امیدوار نہ ہوتے تو ہم یہ بآسانی الیکشن جیت سکتے تھے، کوئی مشکل نہیں تھی۔ آج احساس ہو رہا ہے اس غلطی بالکل احساس ہو رہا ہے، اس لیے کہتے ہیں نیکسٹ نہیں کروں گا۔ نیکسٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ بلدیاتی الیکشن کتنے ضروری ہیں آزاد کشمیر کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں یہ جمہوریت کا ایک حصن ہے۔ ٹھیک، بلدیاتی ادارے جب تک مضبوط نہیں ہوں گے تو نچلی سطح پر میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں یا گاؤں میں یا یونین کونسل کی بنیاد پر ترقی نہیں ہو سکتی، کہ یونین کونسل کی بنیاد پر اگر ایک ڈسٹرکٹ کونسلر یا لوکل ممبر جو ہے وہ جو لوگوں کے مسائل سمجھتا ہے وہ اوپر اسمبلی ممبر نہیں سمجھتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو الیکشن 30 سال 32 سال کے بعد ہو رہے ہیں یہ الیکشن ہر حال میں ہونے چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے اور فوج کی نگرانی میں ہونے چاہیے تاکہ اچھے طریقے سے یہ الیکشن ہو۔ اگر ڈسٹرکٹ کونسلر منتخب ہو جاتے ہیں تو ایسا کیا سوچا ہے پہلا جو کام کریں گے؟ میرا پہلا جو ویژن ہے وہ یہی ہے کہ میں جو اسکولوں کا تعلیمی معیار ہے نا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا، ٹھیک، کیونکہ جب تک ہمارے بچے پڑھیں گے نہیں لکھیں گے نہیں تو وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے پڑھ کر ایک اچھا انسان بنیں، انسانیت کی قدر ہو ان کے پاس، تو میں پوری توجہ جو ہے نا وہ اسکولوں کے تعلیمی معیار پر دینا چاہتا ہوں، اور جتنے بھی ہمارے اسکول ہیں میں ان کو اپ ڈیٹ کروانا چاہتا ہوں کہ جو اب مڈل ہیں ان کو ہائی کرایا جائے، جو ہائی ہیں ان کو کالج کا درجہ دیا جائے۔ کیا پیغام دیں گے وہ ہم کو؟
عوام کو میرا یہی پیغام ہے کہ ہماری یونین کونسل سے ہم 3 امیدوار ہیں جو ہمارے پڑوسی بھی ہیں. ابھی تو وہ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ ہمارے بھائی ہیں. تو عوام سے یہی مطالبہ ہے کہ یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ موازنہ کریں, جو آپ کے معیار پر پورا اترتا ہے آپ اس کو ووٹ دیں اور کامیاب کریں, تاکہ وہ کامیاب ہو کر بہتر طریقے سے آپ کی خدمت کر سکیں. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو سنے تھے آپ مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار یونین کونسل سملار سے ڈسٹرکٹ کونسل راجہ اشفاق خان کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وجدان سے جنگیالوجی کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے